وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات آج ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار نے بھی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت بھی متوقع۔ عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ امریکی صدر کی اسلامی سربراہان کے ساتھ اجلاس میں بھی وزیر اعظم سے غیر رسمی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اسلامی سربراہان سے صدر ٹرمپ کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہو چکا۔ اگلا مرحلہ عمل درآمد کا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں گفتگو، کہا کل جنرل اسمبلی اجلاس میں تمام ایشوز پر بات کروں گا۔ مارکہ حق پاکستان کی عزم فتح ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا کو دکھا دیا کہ جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں۔ چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش محمد یونس سے ملاقات مثبت رہی۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ نیو یارک میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں کثیر الجہتی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہے۔ اجلاس میں غزہ کی سنگین صورتحال پر تفصیلی غور۔ عالمی رہنماؤں نے جبری نقل مکانی کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا۔ فوری جنگ بندی اور غمالیوں کی رہائی پر زور۔ اجلاس میں انسانی امداد کی فراہمی کو اولین ترجیح قرار دیا گیا۔ مسلم رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امن عمل پر اتفاق کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحاتی کوششوں کی بھی حمایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں کو مشرق وسطیٰ اور غزہ کے لیے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کر دیا۔ چند روز میں بڑا بریک تھرو متوقع ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹوف پر امید، کہا غزہ میں امن کے لیے ٹرمپ کا منصوبہ جنرل اسمبلی میں دیا جا چکا ہے۔ ایران سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ایران نے سخت موقف اختیار کر رکھا ہے۔ امریکہ ایران سے مذاکرات کرنے کا خواہش مند ہے۔ انڈونیشیا غزہ میں امن کے لیے 20,000 فوجی بھیجنے کو تیار۔ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے کہا کہ ان کا ملک غزہ سمیت جہاں ضرورت ہے قیام امن کے لیے فوجی بھیجنے کو تیار ہے۔ انڈونیشین امن فوجی یوکرین سمیت کسی بھی جگہ بھیجے جا سکتے ہیں۔ بولے سیاسی تنازع کے حل کے لیے تشدد ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کو غزہ پر فیصلہ کن موقف اپنانا ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سرکولر ڈیٹ تمام ہمارے جو وسائل جو ہیں ان کو وہ نگل رہا تھا اور وہ پھیلتا جا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ گردشی قرض سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اگلے مرحلے میں ڈسکورس کی نیچکاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شعبہ توانائی کے گردشی قرض کے خاتمے کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے ورچوئل خطاب۔ وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس کے کارکردگی قابل تعریف قرار۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی حکومتی ترجیحات میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد کے تنازعات سے متعلق خصوصی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی قونصل خانے میں تقریب سے خطاب، کہا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ایف بی آر کی جانب سے فائلر تسلیم کیا جائے گا۔ The issue of Kashmir should be resolved on the basis of resolutions of the UN for the best for our brothers and sisters in Kashmir through dialogue, we hope. خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ مسئلہ کشمیر صرف دو ملکوں کا نہیں بلکہ عالمی اہمیت کا حامل ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں دو ٹوک موقف۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔
مسئلہ کشمیر عالمی ایجنڈے پر نمایاں کرنے کے لیے پاکستان کی حالیہ سفارتی کوششوں کی بھی تعریف۔ مقبوضہ کشمیر کے بعد لداخ میں بھی سول نافرمانی کی تحریک شروع۔ لداخ میں عوام مودی سرکار کے سیاہ قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 4 مظاہرین مارے گئے، 70 سے زائد زخمی۔ جھڑپوں میں 5 بھارتی فوجی ہلاک، 10 CRP FBR اہلکار زخمی۔